مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے 1434 سال ہو گئے، اور 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تو ہمارا ہجرت سے کیلنڈر بنایا گیا، تو محرم بھی اللہ کا ہے، سفر بھی اللہ کا ہے، لیکن ہمارا محرم بھی اللہ کا ہے، جنوری بھی اللہ کا ہے، لیکن ہمارا سال وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے ایک ایسا واقعہ جوڑ دیا جو ساری امت کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ دین پہ سودے بازی نہ کرو، مال پہ سودے بازی نہ کرو، دنیا کی چند روزہ عزت پہ سودے بازی نہ کرو۔ محرم کا دن کوئی آج سے مقدس نہیں، 10 محرم حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے مقدس نہیں ہے، پہلے سے ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی، دونوں میاں بیوی کا ملاپ ہوا میدان عرفہ میں، اور ان کی توبہ قبول ہوئی تو وہ 10 محرم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نور علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹکی اور اب زمین پر اترے، وہ 10 محرم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو وہ 10 محرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا تو وہ 10 محرم تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو وہ 10 محرم تھا۔ اور بھی کئی ہیں، مجھے چونکہ یاد تو ہے نہیں، کچھ یاد آ گیا میں نے آپ کو بتا دی، اور بھی کچھ اس کے ساتھ خصوصیات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی کی ایک تعریف چلائی تھی۔ اللہ نے پہلی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چلوائی ابراہیم سے، لیکن ان کو بچا کے آگے چھترا کر دیا۔ پھر وہ چھری حضرت عبداللہ کے گردن پر آئی تو ان کو ہٹا کے اور 100 اونٹ کر دیے، لیکن جب وہ چھری حسین پر آئی تو اللہ نے کٹنے کا حکم دے دیا، اور اپنی آل اولاد سمیت کٹ کے ہانگ کانگ والوں کو یہ پیغام دے گئے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جانا۔ ایک پیغام ہے، ایک پیغام ہے۔ اللہ کے نبی کا گھر سب چیز کی حیثیت جو بنتی قیمت سے بنتی۔ اگر میں آپ سے کہوں یہ جرسی 2000 کی ہے تو آپ کہو گے ہاں جی ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں یہ جرسی 2 لاکھ کی ہے تو آپ یوں دیکھو گے اچھا 2 لاکھ۔ آپ کے دل میں اس کی حیثیت کیوں بڑھ گئی؟ قیمت کی وجہ سے، قیمت کی وجہ سے۔ تو یہ دین کتنا کو قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے یہ دین، کہ اس دین پر اللہ کے نبی کا ذاتی خون بہا ہے اور اس کی اولاد ساری ذبح ہوئی ہے۔ اس دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے، اس دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے، اس دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے ساری اولاد ذبح ہوئی ہے۔ اور یہ وہ خاندان ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے آدم کی نسل کو سامنے کھڑا کیا، اس میں سے عربوں کو الگ کیا، پھر عربوں کو کھڑا کیا، اس میں سے مضر کو نکالا، پھر مضر کی نسل کو کھڑا کیا، اس میں سے قریش کو نکالا، پھر قریش کی نسل کو کھڑا کیا، اس میں سے ہاشم کو نکالا، پھر ہاشم کی نسل کو کھڑا کیا، اور اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں سب سے اعلی نسل ہوں، میرے جیسا خاندان کسی کا نہیں ہے، میں سب سے اعلی خاندان ہوں، سب سے اعلی نسل ہوں، سب سے اعلی حسب ہوں۔ اس لیے آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، کسی نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے نبی واحد نبی ہیں جن کو اللہ نے ایسا عالی شان خاندان عطا فرمایا کہ حضرت عبداللہ سے آدم تک یوں سلسلہ چلتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن عبید بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن نافی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائل بن عابد بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ ایک عالی خاندان ہے، یہ ایک
عالی خاندان ہے، اگر اس کا خون بہ رہا ہے تو کیا خیال ہے، وہ قیمتی چیز ہوگی، کوئی اعلی چیز ہوگی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، بس ابلھا ببلالھا، میرا رشتہ قیامت کے دن باقی ہوگا۔ قیامت کے دن میاں بیوی باپ بیٹا سب نا آشنا ہوں گے، یعنی میرا نسب باقی رہے گا، میرا نسب باقی رہے گا، میں اپنے نسب کو پانی پلاؤں گا۔ تو آخرت کی بات ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے محدث ہیں، بڑے سخت قسم کے محدث ہیں، کچی بات بالکل لیتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی کتاب کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ آل رسول میں سے ایک خاتون بیوہ ہو، تو انہوں نے اپنا ہرات کی تھی، اپنا شہر چھوڑا اور معاش کی تلاش میں چلتے چلتے سمرقند پہنچے۔ سمرقند میں انہوں نے وہ پردیسن تھی تو ان کو ٹھکانے کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے جس سے پوچھا یہاں کوئی سخی ہے، تو ان کا یہاں دو بڑے سخی ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک پارسی ہے، آپ کا پجاری، ان کا ڈیرا بہت چلتا ہے۔ تو وہ پہلے چلی گئی مسلمان سخی کے پاس کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، پردیسی ہوں، مجھے اور اپنی بچیوں کے لیے ٹھکانا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ تو اس نے کہا تمہارے پاس کوئی ہے سند، کوئی نسب لکھا ہوا کہ تم اہل البیت ہو؟ کہا میں پردیسن ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگا پھر یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا میں اہل بیت ہوں، میں آل رسول۔ تو اس نے توجہ نہیں دی، وہ وہاں سے گئی اور پارسی کے پاس، اور اس سے جا کر کہا میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے، مجھے ٹھکانا۔ تو وہ ایک دم اٹھا، اس نے اپنی بیوی کو بھیجا، جاؤ جہاں اس کی بچیاں ہیں سامان ہے لے کے آؤ۔ ساتھ خادمات تو گئے، سامان لے کر آئے اور ان کو سمرقند ٹھنڈا لگا، کھانا کھلایا، آرام کرایا، سلا دی۔ رات کو یہ جو مسلمان سخی ہے اس نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ایک بڑے عالی شان محل کے دروازے پر کھڑے، یہ حاضر ہوتا ہے، کہتے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے، ایک مومن کا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان کی سند پیش کر کے تم ایمان والا ہے، اپنے ایمان کی سند پیش کر۔ تو ایسے کام کیا، اور آپ نے غضبناک ہو کے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس پناہ لینے آئی اور تو اس سے سند مانگنے آئی، دور ہو جا میری نظر سے۔ اس کی جو آنکھ کھلی تو اس نے تو شور مچا دیا، وہ کدھر گئے، وہ پردیسن کدھر گئی، نوکروں کو دوڑایا پتہ کرو پردیسن کہاں گئی، پتہ لگا وہ پارسی لے گیا، آپ کا پجاری اس کے گھر چلی گئی۔ تو اس نے جا کر رات کو دروازے پہ ٹھا ٹھا، وہ باہر نکلا، کیا ہوا حضرت؟ کہ وہ مہمان میرے حوالے کر، میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں کر سکتی۔ کہ وہ مسلمان ہے تو پارسی، تیرا ان سے کیا واسطہ؟ میں نہیں کر سکتا۔ کہ جو لینا ہے لے لے، جو لینا ہے لے لے، وہ مجھے دے دے، میں نہیں کر سکتا۔ بن دیکھے کا سودا کیا تھا، دیکھ چکا ہوں۔ کیا مطلب؟ جو خواب تو دیکھ رہا تھا وہی میں دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے اللہ کے نبی نے کہا دور ہو جا، تو مجھے اللہ کے نبی نے کہا تو نے میری بچی کو ٹھکانا دیا، تجھے بشارت اللہ نے تیرے لیے تیری اولاد کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں تو کلمہ پڑھ چکا، ایمان لا چکا۔ یہ 500 سال کی بات ہے، 500 سال بعد یہ قصہ ہے، اور حسین تو فاطمہ کا بیٹا ہے اور فاطمہ میرے نبی کی بیٹی، اور وہ خاک و خون ہو کر ہانگ کانگ والوں کو کہہ رہا ہے کمانا ہی سب کچھ نہیں ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایک بول حسین کا جان بھی بچا تھا، مال بھی بچا تھا، اولاد بھی بچا تھا، لیکن امت کو پیغام بڑا غلط چلا جاتا، امت کو پیغام بڑا غلط چلا جاتا۔ ان کی اپنی جنت کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، تم لوگ آئے ہو بڑی محبت سے، میں آیا ہوں بڑی مشقت سے، لیکن اللہ کی قسم
نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے کہ ہمارے یہ بیٹھنا قبول ہے یا مردود ہے. یہ نیاز ہے. لیکن یہ وہ بچے ہیں ابھی حسن حسین کا